تعمیرات کے شعبے میں پتھر کو ہمیشہ سے اہمیت حاصل رہی ہے اور پتھروں میں سفید، سیاہ، سرخ، گلابی، سبز و دیگر رنگوں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ تقریباً صرف ریڈ کلر نہیں ہے، بالکل لال سرخ، باقی نیلا ہے، پیلا ہے، گلابی ہے، کتھئی ہے، سفید ہے، ہرا ہے، تمام قسم کے قریباً پتھر ہیں۔ ہمارے ملک کی خوش نصیبی ہے کہ نہ صرف اعلیٰ معیار کے مندرجہ بالا پتھر موجود ہیں بلکہ ان کے قدرتی ذخائر کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ یوں تو ملک کے چاروں صوبوں میں ان قدرتی ذخائر کی تعداد بے شمار ہے، لیکن بلوچستان کو اس سلسلے میں سبقت حاصل ہے اور بلوچستان میں نکلنے والا پتھر معیار کے اعتبار سے درجہ اول پر فائز کیا جا سکتا ہے۔ کراچی کے مضافاتی علاقے پاک کالونی کو، جو کہ ضلع غربی کے سائٹ ٹاؤن میں واقع ہے، اس کاروبار کے تعلق سے ملک میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ پاک کالونی کی ملحقہ بستی ریکسر لائن سے شروع ہونے والے یہ کارخانے بسم اللہ ہوٹل بڑا بوٹ سے ہوتے ہوئے اورنگی ٹاؤن کے علاقے قصبہ کالونی اور بلوچ کالونی تک پھیلے ہوئے ہیں۔ شاید یہ حقیقتی ہو کہ ایک ہی قطار اور اطراف میں جتنی بڑی تعداد میں کارخانے اور گودام و شورومز یہاں واقع ہیں، شاید دنیا کے کسی خطے میں موجود نہیں۔ شادی اور خوشی کے موقع کے گفٹ آئٹمز سے لے کر قبر کے کتبوں بنانے کا کام انہی پتھروں کے ذریعے ہوتا ہے۔ تقریباً 52 برس قبل بسم اللہ ہوٹل کے قریب کی بستی جوہر کالونی میں مکرانہ انڈیا سے ہجرت کرنے والے مولا بخش اور اللہ بخش نامی بھائیوں نے اس علاقے میں سفید ماربل کے کاروبار کی ابتدا کی۔ ان افراد نے عمارتی کاموں میں ماربل کے استعمال کو شروع کیا۔ کیونکہ ان افراد کا خاندانی کام ہی پتھروں کی آرائش تھا، اس لیے یہ افراد کچھ ہی عرصے میں اس کاروبار میں ترقی کر گئے اور اس زمانے کی جدید مشینوں کو کاروباری ترقی میں شامل کر لیا۔ میں مولا بخش صاحب کا لڑکا ہوں اور تایا ہمارے اللہ بخش صاحب جو یہ ماربل کی فیلڈ میں سب سے پہلے ہجرت کر کے آئے ہیں انڈیا سے۔ اور اس سے پہلے جو ہے ہمارا رجحان تھا راولپنڈی میں، وہاں یہ گرودوارے سکھوں کا کام ہوتا تھا، بڑے بڑے سکھوں کا جو ہے گرودواروں کا، اور راجہ مان سنگھ جو ابھی اس وقت جو ہے گورنر ہاؤس جو ہے پنڈی میں، اس میں یہ کام چلتے تھے۔ چند ہی سال بعد اس کی مالی منفعت کو دیکھتے ہوئے دیگر افراد بھی اس کاروبار میں شامل ہو گئے۔ بعد ازاں ٹیکسلا سے تعلق رکھنے والے افراد نے کراچی آ کر اس کاروبار کو ایک نیا رنگ دیا۔ یہ افراد پتھر کی اندرونی ساخت اور رنگوں سے واقفیت رکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے یہاں کے کاروباری افراد کو بھرپور مشاورت دی اور ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ خوبصورت اشیاء کو نہ صرف لوکل مارکیٹ میں کامیابی ہوئی بلکہ ایکسپورٹ کے ذریعے زر مبادلہ فراہم کرنے کا بھی اہم ذریعہ بنی۔ انتہائی دیدہ زیب اور نقش و نگار سے مزین اشیاء ان ہنرمندوں کی فنکاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ ہنرمند جو کہ اس ملک کی حقیقی اشرافیاں ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں اور اس کاروبار کے متعلق کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے۔ آدمی کوئی اور کام میں جائے تو بہتر ہے، اس لیے میرا جو اپنا تجربہ ہے اس کام کو کرتے ہوئے کہ ایک تو اس میں کی گندگی ہے اور نہ پھر آدمی کو جو ہے نا اتنے مطلب وہ نہیں ملتے، اس کے جو مزدوری وغیرہ جو ہوتی ہے اتنی محنت کرنے میں وہ نہیں ملتی۔ آدمی یا تو یہ لائن ہی نہیں پکڑے اور اگر پکڑتا ہے مجبوری کے تحت تو لیکن اس کو اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ ہنرمندوں کی کوئی یونین موجود نہیں ہے، انہیں آجروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے اور اپنے حقوق پر آواز بلند کرنے کی پاداش میں انہیں کارخانوں سے نکال دیا جاتا ہے اور پھر انہیں کسی اور کارخانے میں کام بھی نہیں ملتا۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل صنعت کو سن 1972 میں زوال شروع ہوا تو سائٹ ایریا میں کام کرنے والے افراد بھی بے روزگار ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے عرب ممالک کا رخ کیا، لیکن بیشتر افراد نے جو کہ بسم اللہ ہوٹل اور ملحقہ آبادیوں میں رہائش پذیر تھے، اپنے ہی گھروں کے اندر دکانیں نکال کر اس کاروبار میں قدم رکھا اور یوں یہ سلسلہ خضر و بیل کی مانند پھیلتا چلا گیا۔
آج اس علاقے کے ہزاروں مکین اس کاروبار سے وابستہ ہیں۔ اس صنعت کو کسی بھی قسم کی حکومتی سرپرستی حاصل نہیں ہے، جس کا شکوہ اس سے وابستہ افراد کو کچھ اس طرح ہے۔ اس سے سپورٹ یہ مسئلہ دیکھیں، ایک تو یہ جو کام ہے نا بڑا مٹی والا، آلودگی والا، اور مطلب اس ٹائپ کا کام ہے جیسے مطلب گندا کام جسے کہنا چاہیے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں یا تو ہم لوگوں کو جگہیں وغیرہ دیں جو مطلب ہم لوگ یہ کام کچھ الگ الگ جگہ میں کریں، تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے علاقے والوں کو بھی ہمارے سے جو ہے نا اس طریقے کی پرابلم نہ ہو جو لوگوں کو آتی ہے۔ جو مٹی ہم لوگ اڑتی ہے وہ لوگوں کے گھروں میں جاتی ہے، گھروں میں ڈسٹ، بالکل ہر جگہ ڈسٹ ہی ڈسٹ ہوتی ہے، مطلب ہوا میں مطلب آلودگی مٹی اڑتی رہتی ہے ہر وقت، اور پھر شور شرابہ ہے مشینوں کا جو ہوتا ہے، لوگوں کو اس سے بھی پریشانی ہوتی ہے۔ جو ہے نا میں بظاہر میرے گردے میں پتری ہو گئی اسی کام کی مطلب ہونے کی وجہ سے، جو مٹی کے اندر جو مطلب ہم لوگ رہتے ہیں وہی نا، گورنمنٹ اگر ہمیں جگہ دے انڈسٹری ایریا میں تو ہم لوگ لازمی سی بات ہے کام تو ہم نے کرنا ہے۔ اب اگر گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے وہاں جگہ تو ہم لوگ تو لازمی بات ہے پھر وہاں جا کے کرنے کو تیار ہیں، لیکن اتنے مطلب اخراجات اتنے نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کے آمدنی کے وسائل کے ہم لوگ اپنی جگہ کھول لیں۔ گورنمنٹ یا تو انڈسٹری ایریا میں جگہ کا بندوبست کرے تب تو ہم لوگ جا کے وہاں کر سکتے ہیں، ورنہ انڈسٹری ایریا میں جگہ لینا کوئی آج کل بچوں کی بات تو نہیں ہے، آرام سے جو آدمی لے لے۔ کرایہ پہ جو ہے نا ماربل کے کام میں اتنی آمدنی نہیں ہے کہ ہم لوگ کرایہ والے کی کرایے کی جگہ، بجلی اتنی مہنگی ہے کہ اس کے ہم لوگوں کو بل جو ہے نا بھرنے میں اتنی پریشانی سے ہم لوگ بل بھرتے ہیں کہ مطلب یہ جو ہے نا ایک مطلب ناممکن سی بات ہوتی جا رہی ہے۔ اگر جس طریقے سے بجلی مہنگی ہو رہی ہے تو یہ جو ہے نا ہم لوگ کے برداشت سے باہر ہے۔ پولیس کے کردار سے کون واقف نہیں؟ رشوت لینا ان کا فرض محسوس ہوتا ہے، اور اس علاقے میں جب بھی ماربل کا کوئی ٹرک داخل ہوتا ہے اور مال اتارنا شروع کرتا ہے تو اسے پولیس بھتے کی صورت میں 100 روپے کی ادائیگی لازمی ہے۔ پولیس وغیرہ آتی ہے نائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی انہیں چاہیے ہوتا ہے، کوئی ٹرک لگا ہوتا ہے تو اس میں بھی چاہیے ہوتا ہے انہیں، پھر یہاں سے پیمنٹ لے کے جاتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیر تک دکان کھولی ہے لہٰذا کچھ ہمارے لیے بھی خیال کیا ہے۔ ہاں پھر پرواہ نہیں، آپ رات بھر کام کریں یا پھر 1 گھنٹے کے بعد بند کر دیں۔ اچھا یہ تو خیر، اور دوسرے یہ ہے کہ لوڈنگ ان لوڈنگ میں جو ہے وہ بھی پیسے لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا حق ہے، ہم بھی آخر گھومتے ہیں پھرتے ہیں یہاں پر آتے جاتے ہیں، آپ لوگوں کی رکھوالی کرتے ہیں۔ پاکستان میں دنیا کی سب سے مہنگی بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ KESC سے اس کاروبار سے وابستہ افراد کو شکایت ہے اور اس کا اظہار وہ کچھ یوں کرتے ہیں۔ آدمی آپ یہ دیکھیں بجلی کے جو کراچی کے اندر جس طریقے سے ریٹ بڑھ رہے ہیں نا بجلی کے، یہ جو نا ہم لوگوں کے عام آدمی کی پہنچ سے جو نا باہر ہو جا رہا ہے۔ یا تو آدمی وہی ہے کہ بجلی چوری کرے، کنڈا لگائے، یہ کرے، 2 نمبر طریقے سے پھر کام کرے، تب تو پھر یہ کہ وہ پورا کر سکتا ہے، ورنہ جو اگر صحیح معنوں میں بجلی کا ریٹ کم ہو تو ہم لوگ پھر کر سکتے ہیں۔ بھائی آج سے تقریباً 10 سال پہلے 4 روپے 5 روپے یونٹ چل رہی تھی 3 فیز کی بجلی، اب وہ جو ہے نا 10 روپے یونٹ پہ چلی گئی، آدھے سے زیادہ کا مطلب وہ بجلی کے ریٹ بڑھ گئے جتنے مطلب پہلے، کم از کم وہی ریٹ ہونے چاہیے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بجلی ہمارے پاکستان میں کراچی میں خاص کر مہنگی ہے، اس کے جو ہے نا کم ہونے چاہیے، تو پھر جو ہے نا ہم کو کچھ بچت ہوتی ہے تو ہم لوگ پھر اچھی سیٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب پھر تو گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ ہی ہمارے جو بنے ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ گورنر وغیرہ یہ چاہیں کریں اس کی سیٹنگ، تو عام آدمی کا تو بس کی بات نہیں ہے، یہ تو بھائی گورنمنٹ کے محکمہ ہے، گورنمنٹ ہی سیٹنگ کر سکتی ہے اس میں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ لوگوں کا مطلب حساب دیکھیں کہ کس طریقے سے جا رہا ہے وہ، اگر وہ ہر چیز میں ہم لوگوں کو سہولت دیتے ہیں تو پھر یہ سیٹنگ بنتی ہے۔ اس کاروبار سے وابستہ ہنرمند افراد کا نقطۂ نظر کچھ یوں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم 2 بھائی کام کر رہے ہیں اور مشکل سے جو ہے نا اپنے گھر کا یہ خرچ پانی اور یہ کرایہ بھاڑا بل لگا کرتے ہیں۔ اس کام کے لیے تو ہمت اور محنت چاہیے بس، اور ایمانداری کہ جو کرے وہ پورا کرے، وہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ مسئلے مسائل تو کر ہیں یہ ایک چھوٹی صنعت ہے، مسئلے تو رہتے ہی ہیں، اور بجلی کا مسئلہ ہے۔ اچھا بجلی پوروں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، عام نے اتنے نہیں جو 4-5 سال پہلے کے ریٹ ہیں تقریباً وہی ریٹ آج بھی ہیں، اور کچھ معیشت کے اندر جو بحران ہے اس کا بھی شکار ہے کہ نا کچھ آرڈر کیونکہ زیادہ تر ایکسپورٹ کا کام ہے، یہ پریشانی تو ہے، ایکسپورٹ کم ہو گیا ہے کہ نا کام کی کمی کی وجہ سے پریشانیاں، خرچے اپنی جگہ موجود ہیں، یہ معاملہ۔ اور اس کام میں اتنا ہے نہیں، بچت ہے نہیں، آگے سے لوگ کام تو پکڑتے ہیں گے، جو پچھلے 15 سال سے جو ریٹ فکس ہیں کالج کے وہ وہی فکس ہیں، بجلی بھی مہنگی،
हर चीज़ बिल तकरीबन 3.5 साल के अरसे में दुगना हो गया। 5 रुपये कमर्शियल यूनिट से 10 रुपये हो गया, और मटेरियल जो बाहर से आता था वो दुगना हो गया। अब अगर मार्केट वालों को कहते हैं कि आप रेट बढ़ाओ, वो बोलते हम काम नहीं देंगे। बिजली महंगी पड़ती है अगर देखा जाए तो, काम की निस्बत से बिजली महंगी पड़ती है, क्योंकि घर के अखराजात, दुकान के अखराजात, कारीगरों को देना, पट्टी, पेपर्स वगैरह और दूसरी चीज़ें जो है वो मशीनरीज वगैरह में जो मटेरियल लगते हैं वो महंगे हैं, पहले की निस्बत महंगे हैं। तो उसके हिसाब से अगर हमें देखा जाए तो कॉस्ट जो है हमारी वो ज़्यादा पड़ जाती है, और प्रॉफिट जो है हमें कम मिलता है। कभी कभी प्रॉफिट सही मिल जाता है अगर अच्छा पता है। इलाके के काउंसलर की राय इस हवाले से कुछ इस तरह है। हमने टाउन नादिम को, हमारे काउंसलर है राशिद, उन्होंने बहुत एप्लीकेशन दी, रिसीविंग कराई, उनके पास सबूत मौजूद है, टाउन से भी कुछ भी नहीं होता। यूसी के नादिम से कहा तो आप शायद यकीन ना करें, आप हंसेंगे हमारी बात पे, कि उन्होंने मुझसे कहा कि भाई इनको मत छेड़ना, ये हाथ मांगा था जो आपसे कैसा मैं कह रहा हूँ, इस अंदाज से कहा है। वो यूँ कहा कि खुद इनका अपना मार्बल का कारखाना। आप देखिए कि ये इनको, हमारे नादिम साहब को चाहिए कि अपने हुदूद में इनको रोकें, कि इनकी जो एक दुकान है उस दुकान से 4 गुना ज़्यादा जो उन्होंने फुटपाथ का हिस्सा लिया हुआ है। चलने वालों को दुश्वारी, और जितनी मुसीबत हम लोगों को झेलनी पड़ती है सफाई के लिए, कि मैं अगर किसी जमादार से कहता हूँ, किसी कुंडी मैन से, सैनिटरी वर्कर से कहता हूँ कि यार ये सफाई कर दो, कहता साहब जी ये झाड़ू नहीं चलेगी, ये मार्बल का पत्थर पड़ा है, ये मार्बल की गप है, मार्बल की मट्टी है। वो बेचारा माधुरी जारी कर रहे थे, बाबू बता रहे हैं कि सारी रात ये मशीन कटर चलाते रहते हैं। लोग बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, वो परेशान होते हैं। कितने लोगों ने हमसे शिकायत की, मैंने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूँ इस सिलसिले में। नादिम साहब से शिकायत की, नादिम साहब तो इस पर तवज्जो नहीं। इलाके के मकीन इन कारखानों से परेशान हैं और समझते हैं कि ये कारखाने इलाके की फिजा को आलूदा और सीवरेज लाइनों को तबाह कर रहे हैं और उन्हें फौरी तौर पर यहाँ से मुंतकिल हो जाना चाहिए। यहाँ ये मेरे बराबर में कटर लगे हुए हैं पत्थर मशीन की, इसकी आलूदगी की वजह से हम लोगों के पेट की बीमारी बहुत ज़्यादा हो गई है, और ना ही हम सो सकते हैं, ना ही हम लोग मतलब पढ़ सकते हैं। बच्चे हमारे पीछे कटर लगे हुए हैं, बाहर से ट्रकों में पत्थर आते हैं, इतनी ज़ोर ज़ोर से गिराते हैं ये लोग, ऐसा लगता है जैसे यहाँ जलजला आ गया हो। और इस डॉक्टर से हमारे से कहा है, उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको इधर ज़िंदा रहना है तो ये इलाका छोड़ दें। बराबर में पटर मशीनें लगी हुई हैं, इतनी आवाज़ें, हम लोग ना रात को सो सकते हैं ना दिन को बैठ सकते हैं। रात भर दिन भर मिट्टी की धूल उड़ती है, हमारे घर में आती है, ना हम खा सकते हैं ना पी सकते हैं बिल्कुल। ये कारखाने ये तकरीबन 15-16 साल से हैं, इससे पहले नहीं था हमारा इलाका, बहुत अच्छा था। इन जब से ये कटर और ये पत्थर का जो काम हुआ है, जब से हमारे लिए बड़े मसले हो गए हैं। हम किससे बात करें, ये आगे जाके पैसे वैसे देते हैं, बस बात ख़त्म हो जाती है। आगे थाने वालों को देते होंगे, इसलिए ये कानूनी उसमें तो है नहीं कि जो भाई यहाँ पे जो है ये कट्टर के और पत्थर जो लगाए जाएं। कई दफ़ा आए KMC वाले इधर से पीछे से पत्थर वत्थर तोड़ने के लिए, कटर वटर, फिर वो थोड़े दिन के बाद फिर वही चालू हो जाते हैं ये लोग। डॉक्टरों ने कहा है कि अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो ये इलाका छोड़ दो, इसकी आलूदगी जो आपके जो कटर की मट्टी उड़ती है वो नुकसान देती है। पानी का मसला आए दिन रहता है हमारे यहाँ, इसलिए ये कटर लगे हुए बड़े बड़े, ये पानी सारा वहाँ खींच लेते हैं, हमारे इलाके में आता नहीं पानी।